بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولنا اعداءهم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت انڈیا میں ایک شخص کے جس کا نام شکیل احمد ہے، لیکن در حقیقت وہ شکیل اموی اور شکیل رشدی ہے۔ اس نے بغض اہل بیت علیہم السلام کا ایک جلوہ دکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12ویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام کی توہین کی۔ اس کا کلپ دیکھیں اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ آپ نے ویڈیو میں سماعت فرمائی تو پہلی بات یہ کہ ہمارا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کسی پہاڑ میں ہیں اور ان کے پاس 10 پارے ہیں۔ انشاءاللہ تحریف قرآن کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ کتنی روایات ہیں اہل سنت میں تحریف قرآن کے بارے میں، اور 40 پاروں والی روایات بھی اہل سنت میں ہیں، اور قرآن بکری کھا گئی یہ بھی حضرت عائشہ سے نقل ہوا جب انہوں نے ایک انتہائی خطرناک بدعت عالم اسلام میں شروع کی رضا الکبیر کے نام سے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن میں تھی آیت اور بکری کھا گئی، اور یہ موضوع ڈسکس ہوا سنن ماجہ میں اور تفصیل سے اس کے بارے میں ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب ان موصوف نے اس کے بعد جو جواب دیا وہ ملاحظہ فرمائیں تاکہ ہم پھر بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے توجہ فرمائی کہ اس شخص نے شیعوں پہ حملہ کرنے کے لیے آڑ لی وسیم رضوی کی، تو ہم اسے بتاتے چلیں کہ اگر ان صاحب نے آڑ لی ہے وسیم رضوی کی اور شیعوں پہ حملہ کیا ہے، اور ان کے فارمولے کے تحت اگر امام زمان علیہ السلام کی توہین اس شخص کے لیے جائز ہو گئی ہے اور ایسی زبان استعمال کرنا جائز ہو گئی ہے، تو انہی کے فارمولے کے مطابق جب ہم بات کریں گے کہ پوچھیں گے کہ کیا سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین اور مرزا غلام احمد سنی گھرانے کے نہیں تھے؟ اب اگر ان کے حساب سے بات کی جائے تو کیا ان لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے ان کے بڑوں کو پھر گالیاں دی جائیں؟ تو وسیم رضوی کی مخالفت تو خود سب سے پہلے ہمارے علماء نے کی، اور اتفاق سے 2 ڈسکشنز ہمارے موجود ہیں، اور ہم سب کہتے ہیں کہ وہ شخص دین سے نکل گیا ہے۔ اور اس وقت بھی جب ہم نے ڈسکشن کیا تھا وسیم رضوی کے بارے میں تو ہم نے توجہ دلائی تھی کہ یہ دشمن اہل بیت ناصبی اور خوارج کے جو نہ رسول کے ہوئے نہ آل رسول کے ہوئے، یہ حملہ کریں گے مذہب حق اہل بیت پر وسیم رضوی کی آڑ میں، لہٰذا جب بھی ہمارے لوگ بھی وسیم رضوی کا ذکر کریں تو تسلیمہ نسرین کا اور سلمان رشدی کا اور مرزا غلام احمد کا اور ان کے علاوہ اور وہ لوگ کہ جو اہل سنت سے تھے اور اب ملحد ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی، ان کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ وسیم رضوی کی وجہ سے مذہب حق اہل بیت پر کوئی حرف اور آنچ نہ ہے۔ اس شخص نے اپنے دل کی خباثت بیان کی کہ ہم آپ کو 40 دن تک مجالس سے نہیں روکتے، یہ مجالس ہوتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ذکر کی، تم ہوتے کون ہو روکنے والے، اور تمہارے جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ تم دشمن رسول اور آل رسول۔ اب ہم یہاں بتاتے چلیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی توہین کتب اہل سنت میں ہے اور مذہب اہل سنت میں ہے، اتنی توہین کہیں بھی کسی بھی جگہ پر نہیں ہے۔ اور اب یہ بتاتے چلیں کہ جتنی کتابیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، چاہے وہ انڈیا میں لکھی جانے والی رنگیلا رسول ہو، چاہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی ہو، ان سب کی بنیاد کتب اہل سنت ہے۔ اب جب مومنین نے احتجاج کیا تو ان موصوف کا جواب ملاحظہ فرمائیے تاکہ ان کے جواب کے بعد ہم اس موضوع کو تفصیل سے ڈسکس کریں۔ اب انہوں نے جو حوالہ دیا حق الیقین کا، یہ اردو کی کتاب ہے اور یہ ترجمہ ہے در حقیقت حق الیقین فارسی کی کتاب کا، اور یہ فارسی کی کتاب میں 2 روایات نقل ہوئی ہیں اور فارسی میں بھی در حقیقت ترجمہ ہے 2 روایات۔ اب سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 350 سال پہلے علامہ مجلسی نے جب یہ لفظ یوز کیا ہے اور عربی زبان سے یوز کیا ہے تو اس کے معنی کیا تھے؟ تو در حقیقت روایات میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے بارزن، یعنی بہت ہی نمایاں۔ اس کا ترجمہ اس زمانے میں کہ جو وہاں پر عربی اور فارسی مکس کلچر تھا اس وقت کا بھی اور آج کا بھی، تو وہاں پر انہوں نے برہنہ استعمال کی۔ یہ برہنہ عربی کا الگ ہے لفظ اور اردو میں اس کے اب ایک نئے معنی ہو گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں لسان العرب، جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ نمبر ہے 60 اور ایرو لگا ہوا ہے، اور اب آپ کو ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کر دیتے ہیں کہ برہنہ اور اس کے بعد ہے التہذیب۔ قال اللہ عز وجل قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ البرہان حجت کے کیا معنی ہے؟ برہان کے کیا معنی ہے؟ الحجت الفاصلۃ البینۃ، کہ حجت یعنی ایسی دلیل کہ جو حق اور باطل میں فاصلہ کر دے۔ یقال برہن یبرہن برہنتن، تو یہاں پر ہم نے نیلے سے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ برہن یبرہن کا ایک مصدر برہان کی طرح سے ہے برہنہ، اور یہاں پر برہنہ کے کیا معنی ہے؟ اذا جاء بحجت قاطعۃ للدد الخصم، کہ جب دشمنوں کے لیے ایک بہت ہی سالڈ قسم کی دلیل لائی جائے۔ تو یہ اصل میں موقع ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت ایک ندا آئے گی، اور اس ندا کے ساتھ آسمان پر ایک واضح جسم نظر آئے گا، واضح جسم نظر آئے گا۔ یہ ہے اصل معنی، نہ یہ کہ ننگا جسم نظر آئے گا۔ اب آپ کے سامنے اردو ترجمہ ہے کہ جو صاحب نے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 18 اور 19 ہے، اور یہاں پر یہ روایت ہے، اور اس روایت کے
اصل کیا معنی ہے یہ بعد میں دوبارہ ہم بیان کریں گے کہ جب عربی بیان کریں گے. تو یہاں پر اس کو ملاحظہ فرمائیں, بعد میں آپ کے سامنے حق الیقین ہے اور فارسی متن ہے, اور یہاں پر بھی ہم نے ایرو لگایا ہوا ہے, اور یہاں پر انہوں نے فرمایا وہ شیخ توسی و نعمانی از حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام روایت کرتے ہیں کہ از علامات ظہور حضرت قائم آن اس کے بدن برہنہ در پیش قرص آفتاب ظاہر خواہد شد و منادی ندا خواہد کرد کہ این امیر المؤمنین اس کے برگشتے از کے ظالمان را ہلاک کند. تو پہلی بات یہ کہ ان صاحب کو اتنا نہیں معلوم کہ قرص آفتاب کے معنی پہاڑ نہیں ہوتے ہیں. قرص آفتاب یعنی سورج کو کہا جاتا ہے قرص آفتاب. اب آپ کے سامنے کتاب ہے بحار الانوار, جلد نمبر ہے 52 اور صفحہ نمبر ہے 289, اور یہاں پر ڈسکشن ہے کہ ماہ رجب میں 3 ندائیں آسمان سے آئیں گی, اور ان میں سے جو تیسری ندا ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ ہوگی ھذا امیر المؤمنین قد قرع فی ہلاک الظالمین, کہ یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو دوبارہ پلٹ کے آئے ہیں ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے. کہ یہاں پر مراد ہوگی کہ ندا یہ دی جائے گی کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یعنی امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے کے امیر المؤمنین ہیں, کیونکہ وہ 11ویں فرزند ہیں, تو ان کا آنا ایسے ہی جیسے کہ امیر المؤمنین پلٹ کے آ گئے عدل و انصاف کے لیے اور ظالموں کو ختم کرنے کے لیے. یہ ہوگی ندا. اس دوران جو جملہ معترضہ کے طور میں ریٹ سے ہے یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس, کہ لوگ دیکھیں گے ایک بہت ہی نمایاں بدن کو کہ جو نظر آئے گا کہاں پر؟ عین الشمس, سورج میں نظر آ رہا ہو. تو اصل میں عربی میں ہے بدنا بارزا, یعنی بہت نمایاں نظر آئے گا. بدن نظر آئے گا, ایک جسم نظر آئے گا جو بہت نمایاں ہوگا. اس کے کہیں بھی معنی نہیں لیے جا سکتے کہ ننگا ہوگا. ہم نے وہ ڈسکشن کے جو آج سے 6-7 سال پہلے امام زمان علیہ السلام کے بارے میں کیا, وہاں پر بھی اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے کہ دشمن اہل بیت علیہم السلام اس روایت کا اس طرح سے غلط ترجمہ کر کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب ہم بتائیں گے کہ رسول اللہ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عائشہ کو کس طرح سے معاذ اللہ اپنے لوگوں کے سامنے برہنہ کیا ہے, یہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. تو اصل موضوع کیا ہے کہ تیسری ندا آئے گی وصوت الثالث یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس, کہ لوگ دیکھیں گے بہت ہی واضح جسم ہوگا کہ جو نظر آئے گا سورج کے درمیان. ھذا امیر المؤمنین قد قرع فی ہلاک الظالمین, یہ امیر المؤمنین ہیں کہ جو ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے واپس آئیں. وفی روایت الحمیری والصوت, اور حمیری کی روایت یہ ہے کہ ایک ندا آئے گی. اور پھر جملہ معترضہ کے طور پہ کیا ہے ایک بریکٹ میں سمجھیں, بدن یرا فی قرن الشمس یقول, کہ عین سورج کے درمیان ایک جسم نظر آئے گا. اور یہاں پر نہ بارز ہے اور نہ کوئی اور جملہ ہے کہ اس کو مس یوز کیا جائے. وہ ندا کیا دی جائے گی؟ ان اللہ بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فلانے کو یعنی امام مہدی علیہ السلام کی جانب اشارہ ہوگا مبعوث کر دیا ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیج دیا ہے فلان یعنی امام مہدی علیہ السلام کو, تم ان کی بات کو سنو اور ان کی اطاعت کرو. تو یہاں پر کہیں بھی لفظ عریان یا برہنگی سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ واضح کے معنی میں ہے, اور فارسی میں جو برہنہ آیا اسے ہم پہلے واضح کر چکے ہیں. اب دوسرا حوالہ ہے کتاب الغیبہ کا, یعنی شیخ توسی کی کتاب کا, جس کا ان موصوف نے بھی ذکر کیا, اور صفحہ نمبر ہے 270, اور یہاں پر بھی عیناً یہی موضوع ہے. والصوت الثالث یرون بدنا بارزا نحو عین الشمس, کہ تیسری ندا آئے گی اور لوگ دیکھیں گے ایک بہت نمایاں جسم کو سورج کے درمیان, اور ندا کیا ہوگی؟ ھذا امیر المؤمنین قد قرع فی ہلاک الظالمین, کہ امام مہدی علیہ السلام کا آنا ایسا ہے جیسے کہ امیر المؤمنین دوبارہ آ گئے ہیں اور یہ ظالموں کو ہلاک کریں گے. فی روایت الحمیری والصوت, کہ ندا ہوگی. ندا کیا ہوگی؟ ان اللہ بعث فلانا فاسمعوا له واطیعوا, لیکن بیچ میں کیا ہے ریٹ سے ایک جملہ ہے بدن یرا فی قرص عین الشمس, جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا. عیناً یہی موضوع غیبت نعمانی میں ہے, اور صفحہ نمبر ہے 186, کہ 3 ندائیں آئیں گی, اور تیسری ندا کیا ہوگی؟ یدن بارزا ما قرن شمس ینادی علی ان اللہ قد بعث فلانا علی ہلاک الظالمین. اب یہاں پہ پتہ چلا کہ ایک اور نسخہ بھی ہے کہ جہاں پر ید ہے کہ ہاتھ ظاہر ہوگا کہ جو بہت ہی واضح ہوگا. لیکن یہاں پر اب ہم ڈسکشن کرتے ہیں کہ آپ نے اس لفظ برہنہ کو کہ جو برہان کے معنی میں تھا, اور آپ کا اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ قرص آفتاب کا آپ ترجمہ فرما رہے ہیں پہاڑ, کہ جبکہ عام بچہ چاہے وہ مسلمان
مسلمانوں کا ہو, اور آپ تو انڈیا میں رہتے ہیں, انڈیا میں تو کسی آپ ہندو سے بھی پوچھ لیں, حتیٰ کسی عام آپ شخص سے بھی پوچھ لیں کہ آفتاب کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو وہ بھی بتائے گا آفتاب کے معنی ہوتے ہیں سورج, نہ کہ پہاڑ. لیکن آپ کو زیادہ شرم محسوس کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سبب تو آپ کی خود کتابیں ہیں. لہٰذا سب سے پہلے آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد اول اور صفحہ نمبر 440, اور یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ جس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں, ہمارا کلپ موجود ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت دی گئی کہ معاذ اللہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے درمیان صحیح بخاری کے بقول کتب اہل سنت کے بقول انہوں نے اینٹیں اٹھانے کے لیے اپنا تہمت کھول کے اپنے کاندھوں پہ رکھ لیا, اور اس کے بعد لوگوں نے ان کو معاذ اللہ برہنہ دیکھ لیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عباس نے کہا, بھتیجے کیوں تم تہمت کھول لیتے اور اسے پتھر کے نیچے اپنے کاندھے پر رکھ لیتے تاکہ تم پر آسانی ہو جائے. حضرت جابر نے کہا کہ آپ نے تہمت کھول لیا اور کاندھے پر رکھ لیا, اسی وقت غشی کھا کر گر پڑے, اس کے بعد آپ کبھی ننگے نہیں دیکھے گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اب یہ کہا جاتا ہے نبوت سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے, احمقوں بے وقوفوں, کیا کوئی بچہ بھی اس وقت ایسا ہے کہ اس سے کہا جائے کہ نیکر اتار کے یہ چیز اب اٹھا لو؟ آپ لوگ سبب بن رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا. سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی, وہ آپ کے مشہور ترین روایت ہے حدیث غرانیق کے, جس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے. وہ آپ کے صحیح روایت ہے اور کم سے کم 35 طرق سے نقل ہوئی ہے اور تمام کتب روائی اور تمام تفاسیر میں موجود ہے. سلمان رشدی آپ کے مذہب کا تھا اور اس نے آپ کی کتابوں کے مطابق سیٹنک ورسز لکھے. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 368 اور حدیث نمبر ہے 251, اور یہاں پر موضوع ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے اور بھائی کو غسل کر کے سکھایا. ابو سلمہ اور حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عائشہ کی خدمت میں گئے. ان کے بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے سا جیسا ایک برتن منگوایا, پھر غسل کیا اور اپنے اوپر پانی بہایا. اس وقت ہمارے درمیان اور ان کے درمیان پردہ حائل تھا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا تو پھر تو غسل کی تعلیم نہیں ہو سکی, اور اگر پردے کے پیچھے سے نظر آ رہا تھا تو پھر یہ دو سوال ہوتے ہیں کہ اگر وہ خود کپڑے پہنی ہوئی تھی تو پھر تو پردے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہیں تو پھر یہ واقعا عجیب و غریب موضوع ہے. ابھی ابو سلمہ کون ہے تو بتاتے چلیں کہ یہ ان کے سگے بھانجے نہیں ہیں, بلکہ یہ رضاء الکبیر کی وجہ سے ان کے بھانجے ہیں, کیونکہ رضاء الکبیر وہ موضوع ہے کہ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک زلزلہ آ گیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ بڑی عمر کے افراد کو دودھ پلا کے محرم بنایا جا سکتا ہے, لہٰذا وہ جس کو محرم بنانا چاہتی تھیں تو اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے پاس بھیجتی تھیں کہ ان کا دودھ پی کے آؤ. اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 ہے, اور یہاں پر واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بنی اسرائیل یہ دیکھتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے ہیں. اب اصل روایت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ بڑی شرم والے اور بدن ڈھانپنے والے تھے, ان کی حیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا تھا. بنی اسرائیل کے جو لوگ انہیں اذیت پہنچانے کے در پہ تھے وہ کیوں باز رہ سکتے تھے؟ ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجے بدن چھپانے کا اہتمام صرف اس لیے ہے کہ ان کے جسم میں عیب ہے یا کوڑ ہے یا ان کے خصیتین بڑے ہوئے ہیں یا پھر کوئی اور بیماری ہے. ادھر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی حواس سے پاکی دکھائے. ایک دن حضرت موسیٰ اکیلے غسل کرنے کے لیے آئے اور ایک پتھر پر اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیے, پھر غسل شروع کیا. جب فارغ ہوئے تو کپڑے اٹھانے کے لیے بڑھے, لیکن پتھر ان کے کپڑے سمیت بھاگنے لگا. حضرت موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کے پیچھے دوڑتے یہ کہتے ہوئے کہ پتھر میرا کپڑا دے. آخر بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے اور ان سب نے آپ کو ننگا دیکھ لیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. آپ ان چیزوں کو نقل کرنے کے بعد لفظ برہنہ کے جو برہان کے معنی میں ہیں اس کی آڑ میں شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور وسیم رضوی کی آڑ میں اگر شیعوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور وسیم رضوی آپ کے بقول کے وسیم رضوی کیونکہ شیعہ تھا تو آپ شیعہ ائمہ کی توہین کریں گے. اس کے معنی یہ ہوا کہ سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین اور سب سے بڑھ کر مرزا غلام احمد اور بہت سارے آپ کے ملحد اور وہ لوگ کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, کیا ان کی آڑ میں آپ کے خلفاء کو گالیاں دینا صحیح ہے پھر, یا کون سا قانون بیان کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہوش میں آئیں. اب آخر میں توجہ دلائیں کہ یہ ہمارا لاہوری مدرسہ اور ان کے طرفدار جو انٹرنیٹ پر ہیں, کیا انہوں نے اب تک امام زمان علیہ السلام کی اس توہین کے بعد کچھ کیا؟ کیا وہ ایکٹیو ہوئے؟ کیا یہ کام بھی MI6 کا ہی تھا؟ یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے. ہوش میں آئیں اور اس لاہوری دیوبندی کی حمایت کی نسبت اہل بیت کی حمایت زیادہ کریں.